آج کا عنوان ہے غزوہ خیبر کا معرکہ، حضرت علی اور مرحب کا تاریخی مقابلہ۔ تاریخ کی کتابوں میں کچھ واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ہر بار دل پر ایک نیا در کھولتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی عظیم جنگوں میں غزوہ خیبر ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ جنگ نہ صرف مسلمانوں اور یہودی قبائل کے درمیان ایک زمینی لڑائی تھی بلکہ یہ حق و باطل، یقین و غرور اور عاجزی و تکبر کے درمیان ایک روحانی معرکہ تھا۔ اس جنگ میں ایک خاص واقعہ ایسا پیش آیا جو آج بھی مومن کے دل کو گرما دیتا ہے۔ حضرت علی کا مرحب کے ساتھ مقابلہ۔ خیبر ایک قلعہ بند علاقہ تھا جو مدینہ منورہ سے شمال کی جانب واقع تھا۔ یہاں یہودی قبائل بڑی تعداد میں آباد تھے۔ وہ مال، دولت، اسلحہ اور مضبوط قلعوں کے مالک تھے۔ اسلام کے خلاف ان کی سازشیں مسلسل جاری تھیں، یہاں تک کہ ان کی چالاکیاں حد سے بڑھ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے لشکر تیار فرمایا۔ یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کم مگر ایمان سے بھرپور، اللہ کے وعدے اور رسول کریم کی قیادت ان کا سرمایہ تھی۔ مسلمان غزوہ خیبر کے مختلف قلعوں پر حملہ کرتے رہے لیکن خاص طور پر قلعہ قموس ایسا تھا جو نہایت مضبوط تھا اور مرحب نامی پہلوان اس کا سردار تھا۔ یہ قلعہ کئی دنوں تک نہ فتح ہو سکا۔ اس دوران کئی مشہور صحابہ کرام کو علم یعنی لشکر کی قیادت سونپی گئی لیکن مرحب کی طاقت اور قلعے کی مضبوطی آڑے آتی رہی۔ صحابہ نے اپنی بھرپور کوشش کی مگر اللہ کی مشیت کسی اور منظر کی تیاری کر رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی تمام صحابہ کی نظریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہو گئیں۔ صحابہ کرام کی نظریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہو گئیں۔ ہر ایک دل میں چاہتا تھا کہ یہ عظیم اعزاز اسے حاصل ہو، لیکن حقیقت میں وہ علم ایک ایسی ہستی کے حصے میں آنے والا تھا جو محبت، شجاعت اور قربانی کی علامت تھی۔ وہ تھے حضرت علی ابن ابی طالب۔ حضرت علی اس وقت شدید آنکھوں کے درد میں مبتلا تھے۔ رسول کریم نے انہیں بلوایا، ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ چشم زدن میں شفا حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علم عطا فرمایا اور قلعہ خیبر کی طرف بھیجا۔ حضرت علی نے جاتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، میں ان سے کب تک لڑوں؟ آپ نے فرمایا، جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دیں۔ یہ جواب ثابت کرتا ہے کہ علی کا مقصد صرف فتح نہیں، ہدایت تھا۔ قلعے کے اندر مرحب تیاری کر رہا تھا۔ وہ قدور فولادی ہتھیاروں سے لیس، جنگی تجربہ کار اور نہایت مغرور تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ جب حضرت علی میدان میں اترے تو مرحب آگے بڑھا اور اپنے روایتی انداز میں فخریہ اشعار کہنے لگا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس کا مقابلہ صرف ایک سپاہی سے نہیں بلکہ حیدر کرار سے ہے۔ حضرت علی کا جواب اور تاریخی مقابلہ۔ حضرت علی نے بھی بھرپور جواب میں شعر کہا، میں علی ہوں، حیدر کرار شیر ہوں، میں نہ ڈرنے والا ہوں نہ جھکنے والا بلکہ حق کے لیے لڑنے والا ہوں۔ دونوں تلواریں بلند ہوئیں۔ مرحب نے زور سے وار کیا، حضرت علی نے اسے روکا، پھر اپنی تلوار ذوالفقار سے ایک ایسا زوردار وار کیا کہ مرحب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ میدان جنگ گونج اٹھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خیبر فتح ہو گیا۔ مرحب کے قتل کے بعد مسلمانوں کو قلعے کے اندر جانا تھا مگر دروازہ بند تھا۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر قلعے کا بھاری لوہے کا دروازہ اکھاڑ دیا اور اسے پل کی طرح استعمال کیا تاکہ مسلمان اندر داخل ہو سکیں۔ صحابہ کرام نے بعد میں گواہی دی، ہم 7 آدمی مل کر بھی وہ دروازہ نہ اٹھا سکتے جو علی نے اکیلے اکھاڑ دیا۔ یہ روحانی طاقت تھی۔ یہ طاقت صرف جسمانی نہ تھی، یہ ایمانی طاقت تھی، قوت تھی جو اللہ کی رضا سے حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک سچا کارنامہ ہے بلکہ بہت سے روحانی اسباق بھی دیتا ہے۔ حضرت علی کو جو فضیلت ملی اس کی بنیاد صرف شجاعت نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ ان کے دل میں اللہ اور رسول کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اپنی بیماری، اپنی تکلیف اور ہر چیز کو بھلا کر صرف اللہ کے دین کو سربلندی کے لیے میدان سنبھالا۔ مرحب کی شکست اس بات کا درس دیتی ہے کہ غرور خواہ کتنا ہی مضبوط ہو، حق کی ایک چمکدار ضرب سے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کی قوت جسمانی سے بڑھ کر
روحانی تھی۔ قلعے کا دروازہ ان کے ہاتھ سے صرف اس لیے اکھڑا کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں فنا ہو چکے تھے۔ غزوہ خیبر، حضرت علی کا مرحب سے مقابلہ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں۔